ہو اس پر یقین نہیں کیا جائے گا، محبوب پر یقین کیا جائے گا۔ اگر کوئی حضور کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بڑا ہے، بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے۔ آپ حضرات پہلی بار جلسے میں نہیں آئے ہیں، آپ اگر بار بار جلسے میں آئے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے بول لے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ لیکن جب ہتھیلی پر کوئی جان چلتا ہے، یہ زمین چلتی ہے، آسمان چلتا ہے، چلتا ہے۔ حضرات قلت وقت کی تلوار نقیب کے گردن سے بہت زیادہ قریب رہا کرتی ہے، اس لیے میں اپنی جان بچاتے ہوئے حضرت علامہ سید امین القادری صاحب کے حوالے مائک کرنے جا رہا ہوں۔ جو لوگ جہاں ہیں وہاں سے اپنی آواز کو بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت تحفظ ایمان کانفرنس، حضرت علامہ سید نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور چار مصرے کی تلاوت کرتا ہوں کہ سے اتار دے، یا رب وہ شعر میرے قلم سے اتار دے، مجھ ظلمتی کا دونوں جہاں جو سوار دے، یا رب وہ شعر میرے قلم سے اتار دے، مجھ ظلمتی کا دونوں جہاں جو سوار دے، اور مشاط کیے زلف سحر کر رہا مجھ کو قلم بھی دے تو تہجد گزار دے، مجھ کو قلم بھی دے تو تہجد گزار دے۔ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب۔ میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل آپ کو بھی اور مجھے بھی بتا دیا گیا ہے کہ تحفظ ایمان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ اہل سنت کی ایک عظیم ہستی حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ موسم بارش کا ہونے کے باوجود آپ سب کا اتنی بڑی تعداد میں شریک ہونا یقیناً آپ کے جذبات کی غمازی کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت شرکت اور جذباتی نعروں کے اس طاقت اور قوت کو ہمیں میدان عمل میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ ایمان کیا ہے اور اس کا تحفظ کیا ہے، اس پر گفتگو کے لیے یہ محفل منعقد ہے۔ اگر مختصر میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان ہی بنیاد ہے۔ دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کی بنیاد ہی ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے اور آپ کسی گمنام باپ کے بیٹے بھی ہیں تو بھی آپ کامیاب ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے اور اولاد پیغمبر بھی کہلائیں تو بھی جہنم آپ کا مقدر ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق قرآن نے یہی تو کہا کہ وہ کافروں کی صحبت میں رہ کر کافر ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو خاندان ہی سے ختم کر دیا۔ لیس من اہلک فرما کر فرمایا کہ اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا۔ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں
میری بہنوں، اگر تمہارے پاس ایمان موجود ہے تو تم کسی مزدور کی بیوی بھی ہو تو بھی تم جنتی ہو، لکڑہارے کی بیوی ہو تو بھی تمہارے لیے عزت اور سرخروئی کا ذریعہ ہے، بلکہ اگر تم کسی فقیر اور بھیک منگے کی بیوی بھی ہو تو بھی تمہارے لیے آخرت میں نجات کا سامان ہے اگر ایمان ہے تو، اور اگر ایمان نہیں ہے تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے۔ اندازہ فرمائیں ایمان کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ اکبر، سارے نسب کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے، اعمال کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے۔ حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، ابو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ اللہ اکبر، ایمان اتنی قیمتی شے ہے۔ اب اگر ایمان ہی کو سمجھنا ہے، اندازہ فرمائیں ایمان نہیں ہے، نبی کا چچا کہلاتا ہے، قرآن اس کے جہنم میں جانے کا اعلان کر رہا ہے ابو لہب کو۔ اللہ اکبر، اور ایمان ہے اللہ اللہ، رنگ پکا ہے، حبشی النسل ہے، ہونٹ موٹے ہیں، دانت بڑے ہیں، لیکن وہ بلال کے پاس ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بڑے بڑے عربی زمین پر کھڑے نظر آتے ہیں اور وہ حبشی کعبۃ اللہ کی چھت پر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کتنی قیمتی شے ہے، اس لیے ہمارے یہاں ایمان کی اہمیت ہے، مگر ایمان کہتے کس کو ہے؟ اللہ اکبر، ایمان مضبوط یقین کو کہتے ہیں۔ جہاں شک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آج میری قوم کے لوگ بڑے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، بڑے نازک دروازے سے گزر رہے ہیں، بڑی نازک پگڈنڈیوں سے گزر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، طرح طرح کی بولی بولنے والے خطبہ موجود ہیں، نابالغ محققین کی بھرمار ہے، جو کچھ کہہ دیتا ہے ہم متاثر ہو کر اسی کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ کسی کی تقریر میں جو ہے وہ لچھے دار گفتگو میں سن لیا، حضور کو علم غیب نہیں، شک کا شکار ہو گئے۔ پھر علامہ مدثر جیسے لوگوں کی گفتگو سن لی، علم غیب ہے، کہاں یار علم غیب ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ نہیں ہے، کبھی سوچتا ہے نہیں ہے، کبھی سوچتا ہے۔ یعنی کہ جلسہ بدلا، آپ کا ذہن بدلا، مقرر بدلا، آپ کا انداز بدلا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک شان نورانیت بھی ہے، مان لیا۔ کسی نے کہہ دیا اپنی طرح بشر ہے، مان لیا، وہ بھی مان لیا۔ کسی نے کہا نبی زندہ ہے، وہ بھی مان لیا۔ کسی نے کہا مر کے مٹی میں مل گئے، وہ بھی مان لیا۔ اندازہ تو فرمائیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یار سیاسی لوگوں کے بھی تو کچھ موقف ہوتے ہیں، اس سے بھی تم ہلکے ہو گئے کہ تمہارا ذہن روزانہ بدلتا جا رہا ہے، ہر لمحہ بدلتا جا رہا ہے۔ یقین والے بنو، مضبوط یقین والے، مقرر اور مصنفین کی وجہ سے روزانہ ذہن نہ بدلے، اتنا یقین مضبوط کر لو حضور سب ہے اور حضور ہی سب کچھ ہے، اللہ کے بعد سب کچھ حضور ہے۔ یقین کتنا پختہ ہو، بولنے والا کوئی بھی ہو اس پر یقین نہیں کیا جائے گا، محبوب پر یقین کیا جائے گا۔ اگر کوئی حضور کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بلند ہے۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ آج اللہ اکبر، نابالغ محققین کے کہنے پر لوگ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اے حدیث میں آ گیا ایسا ہے، حدیث سن کر کے ایسا ہے، یہ راوی یہ ہے اور وہ ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث حسن ہے، صحیح ہے، حسن لغیرہ ہی ہے، لذات ہی ہے، شاذ ہے، غریب ہے، یہ سب اصطلاحات سے پبلک کو کیا لینا دینا؟ ہم تو نبی کے غلام ہیں، اور بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مصنف میں، اس سے ہمیں کیا لینا؟ ہم بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے۔ علماء کی موجودگی میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا مسلک ہے امام بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے، امام مسلم کی وجہ سے نہیں نبی کو نہیں مانتے، نبی کی تعظیم کی وجہ سے بخاری اور مسلم کو اپنا امام مانتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اس لیے نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت تحفظ ایمان کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری صاحب، یہ مطالبہ مت کرو کہ یہ بخاری میں ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. نظریہ یہ ہونا چاہیے اگر رسول اللہ کی حدیث دیوار پر لکھی ہوئی ہے تو ہم دیوار پر لکھی ہوئی حدیث کو بھی مانیں گے، تعظیم کریں گے، کیونکہ وہ میرے رسول کی حدیث ہے. یہ ذہن ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے بھائی راوی کتنا بھی ضعیف ہو جائے، مجہول ہو جائے، کم سے کم وہ مسلمان تو رہتا ہے. لیکن آؤ صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ مشہور بات ہے، اشاروں میں کہہ کے گزرنا ہے، لیکن چونکہ تحفظ ایمان ہے اس لیے میں بات کہنے لگا ہوں. ایک مرتبہ ابو جہل دروازے پر آیا. کون ابو جہل؟ آقا نے فرمایا اس امت کا فرعون. کون ابو جہل؟ ایک نمبر کا جھوٹا، ایک نمبر کا مکار، ایک نمبر کا دغاباز، اعتبار کے قابل آدمی نہیں ہے. لیکن دروازے صدیق پہ آ کے کہتا ہے ابو بکر دیکھو اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس تک گیا پھر وہاں سے واپس آیا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، تو بتاؤ کیا کہو گے؟ وہ صدیق اکبر تھے، میرے اور آپ کی طرح ان کے معاملات نہیں تھے. ارشاد فرمایا ابو جہل پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہتا کون ہے؟ جھوٹے مکار دغاباز کی زبان سے کیا سن رہے ہیں؟ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت سن رہے ہیں. اس نے کیا کہا؟ تمہارے یار کہتے ہیں. صدیق اکبر نے کوئی تحقیق نہیں فرمائی. کیا جواب دیا؟ ابو جہل اگر واقعی وہ یہ بات کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بھی کہیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو ایسے اتنا پختہ یقین ہوتا ہے تب ایمان ہوتا ہے. اور ایمان یہ جنت میں لے کر کے جن کا یوٹیوب پر بار بار ایمان تبدیل ہوتا ہے وہ لوگ کیا ان جنت میں جائیں گے؟ اس لیے یقین پختہ کرو، مضبوط کرو یقین کو. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کی شان کو مانو، ان کی عظمت کو مانو. یہ تو ایمان کے متعلق بات ہوئی. پختہ یقین ایمان. اب ایمان چلا جاتا ہے، اتنی نزاکت سے ایمان جاتا ہے. بزرگوں نے فرمایا بال سے آٹے سے بال نکلتا ہے، آٹے سے بال نکلتا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، تو بھی سمجھ، لیکن دل سے ایمان نکلتا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. اتنا نازک معاملہ ایمان کا. اللہ اکبر. اب ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو صرف بد مذہبوں کے معاملات نہیں ہے جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا، ان کے اپنے معاملات تو ہیں. ہمارے بعض اعمال بھی ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہیں. ہمارے بعض اعمال اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے. شام اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے کافر. کیسے؟ اب آپ کو میں کچھ باتیں بتاؤں جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے یا بالکل نہیں. دیکھو اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے کہ جب تک تم مومن رہو گے، توجہ سے سننا، اگر آپ واقعی سننے سمجھنے کے لیے بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ کو کیا نام دوں کہ اتنی بارش کے باوجود بھی آپ آئے. یقیناً یہ آپ کے جذبات ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ کمیٹی کے لوگ جو جماعت رضا مصطفیٰ کے لوگ، اللہ ان سب جوانوں کو سلامت رکھے. اللہ ہمارے ان سب علماء کو سلامت رکھے. لیکن توجہ فرمائے بہنیں موجود، دنیا جانتی ہے جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی. یاد رکھنا ایمان وہ ہتھیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس اور کسی کے پاس. اور ایک بات یاد رکھنا، ہر ہتھیار والا شکست کھا سکتا ہے مگر ایمان والوں کو شکست نہیں دی جا سکتی جب تک ان کا ایمان نہ چھینے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بدر میں 313 ایمان والے ہیں اور 1000 بے ایمان ہے. فتح کس کی فتح ہوگی؟ 313 ایمان والوں کی فتح ہوگی. صرف 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھی. 8 لوگوں کے پاس، 8 لوگوں سے زیادہ کے پاس تلوار نہیں تھی. اس میں بھی کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے پاس زنگ آلود ہے، کسی کے پیٹ پر اللہ اکبر بھوک کی وجہ سے سلوٹیں پڑی ہوئی ہے. بھوکے پیاسے، لباس بھی ان کے پاس مکمل نہیں مگر دلوں میں ایمان تھا. 1000 لوگوں کو دھول چٹائی. احد کا وہی حال، خندق کا وہی حال، خیبر کا وہی
وہی حال کربلا میں دیکھ لو، 72 مضبوط ایمان والے ہیں، اللہ اکبر، اور 22,000 کا لشکر مشکوک طبیعت کے لوگ ہیں۔ ان مشکوک طبیعتوں پر جو حاوی ہوئے ہیں وہ 72 مضبوط ایمان والے بھاری ہوئے ہیں۔ اندازہ تو فرمائے، دنیا جانتی ہے کہ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ سارے ہتھیار کی طاقت اس کے سامنے زیر ہے، کوئی کام نہیں آ سکتا، اس لیے وہ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نام تو ہو، عبد الرحمن نام تو ہو، غلام مصطفیٰ نام تو ہو، عبد المصطفیٰ نام تو ہو، مگر تمہارے پاس ایمان نہ رہے، ایمان کا طوطا اڑ جائے۔ آج جب میں آپ کو بتاؤں اب ایمان چھیننے کے لیے ظالموں نے کیا کیا، فلمیں ایجاد کی گئی، ڈش ایجاد کیے گئے، گانے ایجاد کیے گئے، اور بڑی شرارت کے ساتھ اس میں کلمات کفریہ کی آمیزش کر دی گئی، کلمات کفریہ اس میں ملا دیے گئے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، ہمارے علماء سے پوچھیں، یہاں مفتیان کرام اگر اہل افتاء موجود ہیں وہ یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، اگر کسی گانے میں کلمہ کفریہ موجود ہو اور کوئی بندہ اس کو خوش رہ کر کے سنے، یعنی راضی رہ کر کے سنے یا راضی رہ کر کے گنگنائے تو کیا ہوگا؟ تو علامہ نے جواب دیا، وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اگر مرید تھا تو بیعت بھی اس کی ختم ہو گئی۔ یہاں تو بہت کود کر کہتے ہو ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں، ہم حضور امین ملت کے مرید ہیں، ہم تو امین شریعت کے مرید ہیں، ہم قادری ہیں، برکاتی ہیں، رضوی ہیں، اشرفی ہے، مداری ہے، وارسی ہے۔ میں نے کہا ایمان کا طوطا ہی اڑ گیا تو رہ کیا گیا؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے کان گانوں کی آواز سے محفوظ ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے کان ہیں جو گانے نہیں سنتے، کتنے کان ہیں جو گانوں سے محفوظ ہے؟ شارح بخاری کا فتویٰ بھول گئے، شارح بخاری نے اپنی طبیعت سے نہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق دیا۔ کلمات کفریہ کوئی راضی رہ کر کے سنے، کلمات کفریہ پر کوئی راضی رہا، سنا یا گایا، وہ کافر ہو گیا۔ اب بتاؤ مجھے، اللہ اکبر، تحفظ ایمان صرف اسی کا نام ہے کہ ہم جلسے میں نعرے لگا کر کے چلے جائیں؟ کتنے اشعار تم نے سنے ہیں اپنے من میں ٹوٹ کر، باجا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتاؤ ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا؟ جو قوم گانوں کے دروازے پر ایمان کا سودا کر چکی ہو، جو قوم گانوں کے دروازے پر ایمان کو فروخت کر چکی ہو، وہ قوم کس طریقے سے ترقی پا سکتی ہے؟ وہ قوم کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، بلال حبشی کو پیٹا جا رہا ہے، اتنا پیٹا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، سینے پر پتھر ہے، نیچے گرم ریگزار ہے، اور جب پیٹا جاتا ہے کہا جاتا ہے بلال نہیں ہوتی۔ ایک بات میں اپنے علماء کے سامنے سبق سنانے کی نیت سے عرض کروں، اگر کافر بھی نیکی کرے اللہ اس کی نیکی کا صلہ اس کو بھی دیتا ہے، اگرچہ دنیا ہی میں دیتا ہے مگر دیتا ہے، آخرت میں نہ دے یہ اس کا عدل ہے، اس کی شان ہے، لیکن کافر کو بھی اس کی نیکی کا صلہ عمر کی درازی کی شکل میں، راحت کی شکل میں، روزی کی شکل میں صلہ ملتا ہے۔ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ اگر معصوم سے بھی اجتہادی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی انداز میں اس پر بھی وہ اپنی شان کے مطابق شفقتوں والا پیار بھرا عتاب ضرور فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت غیور ہے، بہت غیور ہے۔ کسی سے بھی گناہ ہو جائے، گناہ کی سزا اس کو مل کے اتنی سی بھی سزا ملے گی کہ اس کا چراغ گل ہو جائے گا، مگر اس کو سزا ملے گی، اس کو
فاروق اعظم نے کہا یہ سونے سے لدی ہوئی خوبصورت لڑکیاں کس کی ہے؟ کسی نے کہا نو شیروان کی پوتیاں لگتی ہے، یزدجرد کی بیٹیاں لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ انہیں بیچ دو۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ بڑے گھرانے کی، ظاہری بڑے گھرانے کی بیٹیاں ہیں، تو ایک کام کرتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیاوی جس کی عزت ہو اس کی عزت کا خیال رکھا جائے، تو ہم لوگ ان کو ایک کام کرتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ایک کو ابو بکر صدیق کی بہو بنا دیتے ہیں، ایک کو عمر ابن خطاب کی بہو بنا دیتے ہیں، اور ایک کو میں اپنی خود کی بہو بنا لیتا ہوں۔ اور پھر فاروق اعظم کو مشورہ پسند آیا تو کیا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں ایک بیٹی ان کی دے دی گئی، اور پھر حضرت محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں ایک بیٹی دے دی گئی، اور امام حسین کے نکاح میں ایک بیٹی دے دی گئی۔ عبداللہ سے بھی بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام سالم رکھا گیا۔ محمد بن ابو بکر سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام قاسم رکھا گیا، اور امام حسین سے جو بیٹا پیدا ہوا اس شہزادے کو امام زین العابدین کہا گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نو شیروان نے کوشش نہیں کی، یزدجرد نے کوشش نہیں کی، کس چیز کی؟ کہ میری بیٹیاں اتنے بڑے گھرانوں کی بہو بنے۔ صدیق اکبر کی بہو بنانے کی کوشش نہیں کی، فاروق اعظم کی بہو بنانے کی کوشش نہیں کی، رسول اللہ کی بہو بنانے کی کوشش نہیں کی۔ یار وہ کافر لوگ تھے، پھر ان کی بیٹیوں کو ایمان بھی ملا اور اتنے بڑے گھرانے کی بہو بھی بن گئی، بغیر محنت کے، بغیر کاوش کے، بغیر کوشش کے۔ وجہ کیا تھی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں جو دادا تھا نو شیروان، وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق لوگوں میں عدل کرتا تھا، عدل۔ یہ اس کافر کی نیکی کی برکت اس کی پوتیوں کو مل گئی کہ اتنے بڑے گھرانے کی ان کو بہو بننے کا شرف حاصل۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نیکی کی برکت یہ ہے، اگرچہ کافر کو دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں سوچو، غور کرو، اب اندازہ فرمائے جو ہم گناہ کرنے، آقا فرماتے راتوں رات تمہارے مکان ڈھا دیے جائیں، دو گناہ کی وجہ، ایک تو تم شراب پیو گے، ایک میوزک اور گانے سنو گے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے جب انہیں دفن کیا جائے گا، شرابیوں کو اور گانا سننے والوں کو، تو جب دفن ہوں گے تو اچھے بھلے ہوں گے، اور جب صبح قیامت کو قبروں سے اٹھیں گے، یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے، یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے۔ کن کے؟ جو شراب کا نام بدل کر پیئیں گے اور گانے اور میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے میرے آقا نے فرمایا، اے ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قبر میں دفن ہوتے وقت اچھی شکل کے ہوں گے، اور جب صبح قیامت کو اٹھیں گے یا تو سور کی طرح یا تو بندر کی طرح منہ لے کے اٹھیں گے۔ تو ابن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا اللہ کو رب مانیں گے، محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں گے، پھر بھی ان کے چہرے راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے۔ وجہ کیونکہ وہ گانے کثرت کے ساتھ سنتے ہوں گے اور میوزک کثرت کے ساتھ سنتے ہوں گے اور شراب کا نام بدل کر پیتے ہوں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جس نے شراب پیا اور توبہ نہیں کیا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ سکتا۔ ایمان کا تحفظ صرف تقریروں سے نہیں ہوگا، ہمیں میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ آئیے جن چیزوں سے ایمان کو خطرہ ہے اس کی ایک بات میں آپ کے سامنے اور رکھوں۔ حضرت شیخ عبداللہ موصلی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شیخ عبداللہ موصلی کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک جوان ہے لبیک کہتا ہے، اس کے بعد ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہے، کعبے کا غلاف پکڑتا ہے، پھر ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہے، منا پہنچتا ہے، مزدلفہ پہنچتا ہے، عرفات پہنچتا ہے، ایک ہی دعا ہے، اللہ ایمان بچا لے، اللہ ایمان بچا لے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، کیا کبھی ہم بھی ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں؟ مال دے دے، دولت دے دے، پوتا دے دے، بیٹا دے دے، نواسا دے دے، سب دنیا ہی مانگ رہے، دنیا 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 دنیا۔ اسلام نہ ترک دنیا کا نام ہے اور نہ غرق دنیا کا نام ہے۔ کچھ لوگ ترک دنیا کی بات کرتے اور کچھ لوگ غرق دنیا کی بات کرتے۔
لیکن اسلام نہ ترک کی بات کرتا ہے نہ غرق کی بات کرتا ہے. اسلام اعتدال کا مذہب ہے. وہ کہتا ہے کماؤ اور زکات بھی دو. اس لیے زکات تو وہی دے گا جو مالدار ہو. مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ, صدقہ دو. بیمار پڑو تو صدقہ دو, سفر پہ نکلو تو صدقہ دو, کوئی مصیبت آئے تو صدقہ کون دے گا؟ جو مالدار ہوگا وہی تو دے گا. مالدار بنو, منع نہیں ہے. مالدار بننا منع نہیں. مال کو جیب میں رکھو یہ صحیح ہے, مال کو دل میں نہ رکھو یہ غلط ہے. جیسے امام غزالی کہتے ہیں کشتی جب تک دریا میں رہے گی کامیاب رہے گی. کشتی کے اندر دریا آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. تو ہم دنیا میں رہیں, دنیا ہمارے اندر نہ رہے. قیمتی کپڑے پہننا اسلام کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. اچھا کھانا کھانا اسلام کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. آپ حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, تعلیم میں امت کے لیے, غریبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے ہیں, اور پھر مالداروں کے لیے اسوہ دینے کے لیے مرغی بھی کھا رہے ہیں, مچھلی بھی کھا رہے ہیں, پیون والا بھی پہن رہے ہیں, اور کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر ایک ایک جبہ بھی خرید رہے ہیں. 27 اونٹ دے کے ایک جبہ خریدا, مصری جبے خریدے, یمنی جبے خریدے. یہ حضور کی سنت ہے. غریبوں کے لیے بھی, مالداروں کے لیے بھی. اس لیے اللہ کے بندو ایمان کی حفاظت کے لیے دعا یہ اپنی دعاؤں کا جز بنا لو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے, مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا. جو اذان کو سن کر, سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں, جو اذان کو سن کر اذان کا جواب نہ دے, دنیاوی باتوں میں مصروف رہے, ڈر ہے مرے گا کفر پر مرے گا. آئیے قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لانے, ہم اپنے قائد کا استقبال کر لیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کا پروگرام آپ سماعت فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ شاکر نوری امیر سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت تحفظ ایمان کانفرنس. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت حضرت علامہ شاکر رضا نوری خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند, خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تحفظ ایمان کانفرنس. خلیفہ حضور تاج الشریعہ عطائے مفتی اعظم ہند حضرات آل رسول اولاد غوث اعظم کا بڑا پرنور خطاب ہو رہا ہے. حضرت داعی کبیر تشریف لا رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ دعوت و اصلاح اور تبلیغ و ارشاد کے لیے جانے جاتے ہیں. درجنوں ادارے کے سربراہ اور ہزاروں حفاظ و قرہ کے پیدا کرنے والے ہیں. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں اور تقریر سماعت کریں. خاموشی بنائے رکھے بھائی, خاموشی تو بنائے رکھے. موبائل میں قید کرنے سے کیا ہوگا, دل میں قید کرو. ایک بار درود شریف پڑھنے آپ لوگ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, والا زوی و آلہ ابد الدہور و کرما. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے قائد, ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی آمد ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی گفتگو کو سن کر ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا. بہترین نعت و شاعر بھی ہے, ایک بہترین مفکر بھی ہے, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے,
اور ماشاءاللہ صوفیہ سے مستفیض اور ان کے افکار اور نظریات کے بہترین علمبردار بھی ہیں. تو حضرت تشریف لا چکے ہیں اور جب حضرت آتے ہیں تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. یوں بھی حضرت کو فلائٹ پکڑنی ہے مجھے بھی, تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کر رہا ہوں. تو حضرت تشریف لا چکے ہیں, میں گفتگو کروں گا تو شاید آپ حضرات کو وہ جو ہے وہ غذا ملنی چاہیے جو وہ نہیں مل سکے گی, کیونکہ جس وقت سورج نکلتا ہے تو تارے بھی اپنی آپ کی چمک کو سورج کے پردے کے پیچھے سے چھپا لیتے. جو تارے ہوتے وہ, تو جو چراغ بھی نہ ہو تو ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اتنے خوبصورت سے ماحول میں, کیونکہ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں آپ پہلے محسوس کر لیں کہ یہ کوئی عام کوئی مقرر نہیں ہے, آپ کی بستی میں کوئی عام مقرر نہیں ہے. یہ آپ جن کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے بھائیوں کہ پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے جس تحریک سنی دعوت اسلامی نے انقلاب پیدا کیا ہے یہ اس کے امیر ہیں. ہزاروں علماء جن کے شاگرد ہیں, اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے ہمارے ساتھی علماء کو حضرت جب نصیحت کرتے ہیں تو ان کی اپنی کیفیتیں بدلتی ہیں. یعنی جو علماء کی نشستوں میں خطاب کرتے ہیں ایسی ہستیاں آپ کو کبھی کبھی نظر آتی ہیں الحمدللہ. اور میں آپ کو ایک بات کہوں, کوئی مبالغے کے طور پہ نہیں بلکہ سچائی, ہم لوگ کی خود خواہش رہتی ہے کہ ہم لوگ سفر کریں تو حضرت کے ساتھ کریں, کچھ حضرت کے ساتھ بیٹھیں. آپ کو یقین سے کہتا ہوں بہت ساری یعنی کئی گھنٹوں کے مطالعے سے وہ چیزیں ہم لوگوں کو نہیں مل پاتی جو حضرت کی صحبت میں بیٹھنے میں چند منٹوں میں مل جاتی ہے. ایک ایک جملہ ایسا کبھی کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں جس پر پوری تقریر پوری کتابیں تیار ہو جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب قبلہ اعظمی جن کو لسان العصر کہتے ہیں, جن کی خطابت کو سننے کے لیے حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ خود مشتاق رہا کرتے تھے. اور جب کبھی ان کی آمد سے پہلے مفکر اسلام کا خطاب ہو جاتا تو پوچھتے کہ کیا مفکر اسلام کا خطاب ہو گیا. مفکر اسلام میں کہہ رہا ہوں وہ نام لیتے تھے لیکن میں چھوٹا ہوں, اس لیے ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ کا نام لینا بھی چھوٹوں کے لیے بے ادبی سے قریب تصور کیا جائے. تو مفکر اسلام کا خطاب ہو گیا, جی ہو گیا. ایک بار میرے سامنے پھر کرا, یہ حضور مفتی اعظم تھا. اب وہ مفکر اسلام نے جب حضرت کی ایک تقریر سنی اور میں کہ مولانا آپ نے ایک جملہ ایسا کہا کہ اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی. یعنی حضور میں شاگردوں کی بات مبلغین کی بات نہیں کر رہا ہوں, اتنا بڑا مفکر کہ کئی بر اعظموں تک جس کی خدمات کا دائرہ دینی خدمات کا وسیع ہے, ان کی زبان اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے اس طرح کی بات کی. آج آپ کی بستی میں وہ خطیب آئے, صرف خطیب نہیں ہے پوری تنظیم الحمدللہ, بلکہ جماعت اہل سنت جس پر ناز کرتی ایسی شخصیت ہے. آپ حضرت کو سنیے, میں بات کروں گا تو بہت یعنی کہ اتنا آپ کو یعنی کہ غذا آپ کو نہیں مل سکے گی. اور میں تو اس بستی میں پھر کبھی نہ کبھی آتا جاتا رہتا ہوں. آپ حضرات آج حضرت کو سنیے, اور جہاں حضرت بہترین مقرر ہیں, بہترین محرر بھی ہیں اور بہترین قلمکار بھی ہیں, بہترین شاعر بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسان ساز اپنے اندر جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں, انسان سازی کی جو ہمارے اسلاف میں تھی. یہ انسان شناس بھی ہے اور انسان ساز بھی ہے. کئی ہم جیسے گرے پڑے لوگوں کو جن میں کوئی صلاحیت نہیں, آج ہم آپ کی پوری خدمت کرتے ہیں کہ اسی مرتبہ کلندر کی تربیت کی جائے جو ہم لوگ پورے انداز میں آپ کی خدمت کرتے ہیں. تو آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, مزید سنیں, کیونکہ حضرت کو میرے خیال سے مولانا صاحب صاحب نے مجھے بتایا کہ 6 بجے کی فلائٹ ہے اور کلکتہ سے, تو ظاہر سی بات میں خطاب بھی ہونا ہے, صلاۃ و سلام بھی ہونا ہے, پھر نکلنا بھی ہے. تو میں وقت کرنا لیتے ہوئے تو جب پانی آ جائے تیمم کا خاتمہ تو بخود ہو جاتا ہے, تو اس لیے میں اپنی گفتگو سمجھتی ہوئے ہمارے ناظرین سب بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اگر آپ کے حق نہ ہو تو آپ کی اجازت دے دیتے ہو تاکہ ٹائم بچ جائے نا, تو میں 4 مصرے دعائیہ مصرے پڑھتا ہوں, آپ سب اس پر آمین کہیں اور آپ سب سنیں. ہو سکے تو موبائل جیب میں رکھیں کیونکہ جو اتنے سارے کیمروں سے بیان ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر آپ کو بیان ہی چاہیے تو اس کے ذریعے آپ کو مل سکتا ہے.
جب آپ خود ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ ریکارڈنگ کی طرف ہوتی ہے، آپ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوتے ہیں، اور اس سے بڑی محرومی کی کوئی بات نہیں کہ حاضر ہو کر آپ نے غیر حاضر ہے، بلکہ اب تو جلسوں کلی سنیری جالیوں کے سامنے بھی یہی حال ہو ہے، ویڈیو کیمرہ چالو کر کے بیوی کو بتاتے ہیں حضور کو سلام کر لو، وہ سمندروں پار سے سلام کر رہی ہے، حاضری دے رہی ہے، اور یہ کتنا بڑا محروم ہے، محروم زمانہ اس کو چاہیے کہ یہ حاضر ہو کر بھی اندازہ فرمائے۔ تو یہ کیمروں نے ہمیں کہاں تک پہنچایا، موبائلوں نے ہمیں کہاں تک پہنچایا، سوچو کہ کیا ہو گیا، ضرورت کے مطابق استعمال کرو۔ کبھی وہ دعائیں جو قسمتیں بدلتی تھی، بزرگوں سے مل کر دعائیں لیتے تھے، اور وہ فوٹو جو چند مہینوں تک کے موبائل میں سنبھال کر بھی نہیں رکھ سکتے، کے چکر میں دعاؤں کو بھول رہے ہو۔ تو اللہ کے بندوں کم سے کم کچھ خیال کرو، آپ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو، اس کی قدر ہے، لیکن کم سے کم کچھ سکھانا ہمارا بھی تو فریضہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے موبائل رکھ دو، چین سے سنو، سکون سے سنو، اور جب بیان مکمل ہو جائے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے ابھی تک کسی شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید نہیں ہوئے، تو آپ کے لیے اچھا موقع ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں، اگر آپ کا دل چاہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسی شخصیتیں کبھی کبھی ہمارے علاقوں میں آتی ہیں، تو جن کو اپنی فکر نہیں بلکہ اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے، دین کی فکر ہوتی ہے، جو اپنا کچھ بنانے کی بجائے دین کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے قائد وہ ہیں، الحمدللہ کئی اسکولیں، کئی مدارس حضرت کی قیادت و سیادت میں جاری و ساری ہے۔ جب ہم نے مالیگاؤں میں انگلش اسکول قائم کیا تھا تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ یہ مولویوں کو انگریزی تعلیم کا کہاں سے سوج گیا، تو میں نے کہا کہ ہمارے قائد، ہمارے امیر نے حکم دیا، اس لیے ہم نے اسکول قائم کیا۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو چیز شاہ جہاں کو نہیں سوجی ہے وہ چیز مولانا شاکر کو سوجی ہے، کاش کہ یہ بات شاہ جہاں کو سوج جاتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ تو یعنی کہ جن اسکولوں سے الہات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے امیر نے یہ نعرہ دیا انگریزی تعلیم دو لیکن عشق رسول کے ماحول میں، اور الحمدللہ وہ چل رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے سنیں، اور بیان کے اخیر میں آپ حضرات بیعت ہو تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ کسی گانجا پینے والے، کسی چرسی، کسی دل کی نماز کی دعوت دینے والے، کسی بہت اچھا ہے کہ ہم ان علماء کے ہاتھ پر بیعت ہوں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، اپنے ناظم کی طرح تو نہیں پڑھ سکوں گا لیکن دعائیہ مصرے ہے۔ تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ بلند کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت کا خطاب صاحب